اور جو غیر مسلم خدا کو مانتے ہیں نا، وہ بھی تعلق روحانی سکون کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں، خدا کو راضی کرنے کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے کینیڈا میں لوگوں نے بتایا ہے بعض غیر مسلم بھی آتے ہیں یہاں مسجدوں میں سجدہ کرتے ہیں، اور ہم اس سے پوچھتے ہیں کیوں، تو کہہ رہے ہیں ہمیں روحانی سکون ملتا ہے۔ ملتا ہوگا، میں ملیشیا میں تھا، میں نے وہاں کچھ غیر مسلم دیکھے جو قرآن پڑھ کے دم کرتے ہیں اپنے اوپر۔ عیسائی ہیں، مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں، بولتے ہیں سورہ رحمان پڑھو، ہم پہ دم کرو۔ میں نے ان سے غیر مسلموں سے پوچھا، میں نے کہا بھائی تم سورہ رحمان پڑھ کے کیوں دم کروا رہے ہو؟ کہہ رہے سکون ملتا ہے ہمیں، روحانی سکون ملتا ہے۔ ایک نے تو بتایا کہ میرے پہ جن چڑیل بھوت ہیں، میں اس کی بات اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، بالکل اس نے یہ ورڈنگ تو نہیں تھی، یعنی کوئی آصف واسب ہے تو جب وہ کوئی سورہ بقرہ یا سورہ رحمان پڑھ کے کوئی مولوی صاحب دم کرتے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ تو ان کا اگر خدا سے بھی ریلیشن ہے تو وہ اپنے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، جبکہ ریلیشن میں اپنی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اسلام جس ریلیشن کا قائل ہے نا، وہ ریلیشن ہے جس کا فائدہ دوسرے کو ہو رہا ہو، آپ کو ضمنی فائدہ ہوگا، اصل مقصد آپ کو اپنا فائدہ پہنچانا نہیں ہے، آپ کو اپنا فائدہ پہنچانا نہیں ہے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے رشتہ اس سے جوڑنے کا حکم ہے جو تم سے توڑ رہا ہے، جو تم سے توڑ رہا ہے اس سے جوڑنے میں آپ کا کوئی فائدہ ہے یا ٹینشن ہے؟ فل ٹینشن، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ کو۔ اللہ سے ریلیشن، آپ کو اس میں مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا مزہ، روحانی سکون مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، آپ نے اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، بالکل مفتی صاحب نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں ان سے کیا جواب میں کہتا ہوں، وہی جو علماء کہتے ہیں بھائی دیکھو غلام کا کام ہوتا ہے آرڈر کو فالو کرنا، چاہے دل لگے چاہے نہ لگے۔ آپ کا باس آپ کو کہتا ہے کہ یہ چیک ہے، کمپنی کی رقم فلاں بینک میں آئی ہوئی ہے، اکاؤنٹ سے نکال کے لے آ، آپ کہیں سر مزہ ہی نہیں آ رہا جانے میں اور اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے میں، دل ہی نہیں لگ رہا، کہے گا یہ تیرا ہیڈ ایک ہے، یہ میرا ہیڈ ایک نہیں ہے۔ باقی تو کہیں بھی نہیں کہہ رہے ہوتے دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا۔ نماز کا جب مسئلہ آئے گا دل نہیں لگ رہا، روزے کا مسئلہ آئے گا دل نہیں لگ رہا، تلاوت کا مسئلہ آئے گا مفتی صاحب مزہ ہی نہیں آتا۔ تو غیر مسلم کا جو اللہ سے ریلیشن ہے، جب تک اس کو سکون مل رہا ہوگا ریلیشن ہے، نہیں ہے سکون تو نہیں ریلیشن۔ مسلمان کو ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا میں 15 سال سے تہجد پڑھ رہا ہوں لیکن میرا دل بالکل بھی نہیں لگتا۔ میں نے کہا شاباش۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کا ایک قول مجھے یاد آیا، کہتے ہیں میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے نفل جبر کر کے، 20 سال کے بعد دل لگنا شروع ہوا ہے۔ عجیب بات آپ کو بتاؤں، حدیثوں پہ حدیثیں یاد آتی ہیں، پھر مجھے ذہن کھلتا ہے جب نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے، کسی نے کہا میں ڈیلی روزے رکھوں گا، پوری زندگی انہوں نے روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزہ صوم داؤد ہے، داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ اگر کوئی روزے میں خاندانی پیکج پہ عمل کرنا چاہتا ہے نا، سب سے خاندانی، تو وہ یہ نہیں ہے کہ ڈیلی روزے رکھے، وہ داؤد علیہ السلام والے روزے رکھے۔ آپ نے فرمایا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن ناغا کرتے تھے، پھر روزہ رکھتے تھے، پھر ناغا کرتے تھے۔ اب یہ سب سے بہترین روزہ کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کنٹینیوسلی روزے رکھنا شروع کرتے ہو، آپ کی باڈی کمزور ہونا شروع ہو جائے گی، جبکہ نبی نے فرمایا اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب۔ روزے کا بنیادی مقصد روحانی قوت پیدا کرنا ہے، جسمانی طور پہ کمزور کرنا روزے کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ کمزور آدمی سے زیادہ اللہ کو کون محبوب ہے؟ طاقتور ہوگا تو دین کے کام بھی کرے گا، دوسروں پہ بوجھ نہیں بنے گا، کھلانے والا بنے گا نا۔ آج ایک صاحب آئے، میں تو مزاح کی میری عادت ہے، اتنا باریک لڑکا، بہت باریک نا، میری مزاح کی عادت ہے، کوئی توہین نہیں ہو سکتا یہاں بیان میں بیٹھا ہوا، تو کہہ رہے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مل تو لیے، کہہ رہے نہیں میں آپ سے ٹائم لے کے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پھر پورے آؤ، پورے، میں آپ کو پروٹوکول جب دوں گا جب آپ پورے تو ہو۔ میں نے کہا بھرائی کرو، پورے آدمی پورے بن جاؤ، پھر میں آپ کو ٹائم دوں گا۔ میں نے کہا ابھی آپ پورے نہیں ہو، وہ بہت ہی باریک سا بیچارہ نا، تو ویسے ٹائم دے دوں گا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ خیر، تو روزے کا مقصد کمزور کرنا نہیں ہے، کمزور کر کے کیا ہو جائے، نہ جہاد کے قابل نہ تبلیغ کے قابل، کسی کام کا نہیں رہتا وہ، باقی تو جو میں جس ٹاپک پہ بیان کرتا رہتا ہوں اس کے قابل تو بالکل بھی رہے گا۔ میں اب چھوڑ دیا اس ٹاپک پہ بیان کرنا۔ کل میں نے دیکھا لوگوں نے دبا کے میرے خلاف نیگیٹو کمنٹس اتنے زیادہ کہ بس کیا بتاؤں میں، تو ڈھیٹ ہوں چھوڑوں گا نہیں۔ خیر، تو جسمانی طاقت یہ ضروری ہے نا، بیمار ہوگا تو اگر کنٹینیوسلی آپ روزے رکھتے ہیں نا تو جسم آپ کا کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور روزوں کی عادت پڑ جائے گی، تو نفس پہ شاخ نہیں گزرے گا یہ کام،
جس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے نا، یوز ٹو ہو جاتا ہے، وہ پھر مشکل نہیں لگتا. ایسے بھی علماء گزرے 13 سال لگاتار روزہ رکھا سوائے بقرعید اور عید کے. یہ جو صاحب ہدایہ ہے نا، جو فقہ کی دنیا کی مشہور ترین کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ اسلامی قانون کی کوئی کتاب اگر پڑھائی گئی ہے اور حکومتوں میں نافذ رہی ہے تو وہ ہدایہ ہے، جو برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے تھے، ان کی ہے، جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک طویل عرصے تک پڑھائی جاتی رہی ہے. اور گوروں نے جو لا بنائے ہیں نا، اس کی بنیاد ہدایہ سے ہی لی ہے انہوں نے، کیونکہ گوروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا نا، اسٹرکچر ان کو کہاں سے ملا ہے؟ ہدایہ سے ملا ہے ان کو. تو 80 جلدوں میں صاحب ہدایہ نے لکھی تھی، پھر اس کو مختصر کیا. تو اب کیا ہے، صاحب ہدایہ نے 13 سال لگاتار روزہ رکھا ہے. 13 سال. اکابر میں، اسلاف میں ایسے بہت واقعات ملتے ہیں ہمیں، سوائے عید کے دن ناغا کرتے تھے، باقی رکھتے تھے وہ. تو اب کیا ہوتا ہے، کنٹینیوسلی جب آپ دیکھو رمضان میں شروع کے 3-4 دن ہمیں مشکل لگتے ہیں، اس کے بعد عادی ہو جاتے ہیں. پھر تو جس دن روزہ چھوڑنا ہو کسی بیماری کی وجہ سے، وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے، ایک دن روزہ ایک دن ناغا. اس سے صحت بھی اچھی، ایک دن روزے کی وجہ سے باڈی کی سروس ہو گئی، اگلے دن کھا لیا. لیکن ہوتا پھر اگلے دن روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ نہ رکھنے کی عادت پڑ رہی ہے نہ چھوڑنے کی عادت. کتنا مشکل کام ہے. اس سے روحانی قوت بڑھتی ہے، آدمی کی قوت ارادی بہت مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ جب چاہتا ہے جو کام کر سکتا ہے. ہم بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں، ہماری قوت ارادی ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. صبح شام سوچ رہے ہوتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے، کرنے کا ٹائم آتا ہوتے نہیں ہے. تو جو مشکل کام کر لیتے ہیں نا، ان کی قوت ارادی ہو جاتی ہے مضبوط. جیسے جو ہمت کر کے ایک دفعہ نشہ چھوڑ لیں. ہمارے ایک دوست تھے یعنی اب دوست بنے، جب نشہ کرتے تھے اس وقت دوست نہیں تھے وہ. تو انہوں نے بتایا مجھے نشے کی عادت پڑ گئی تو مجھ سے چھوٹتا ہی نہیں تھا. کہتے ہیں میں نے کیا کیا، اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر لیا، کنڈی لگا دی، تالا ڈال دیا، ماں سے کہا کہ مجھے بس کھڑکی سے کھانا پہنچا دیا کرو. 6 مہینے تک میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، کیونکہ گھر سے باہر جاؤں گا دوستوں میں بیٹھوں گا پھر نشہ. تو 6 مہینے مجھے تڑپنے کے لیے دے دو، چیخوں گا چلاؤں گا، کوئی بات نہیں، برداشت کروں گا. بہت ٹینشن والا کام ہے یہ. ہمیں نشے کی عادت نہیں ہے نا، اس لیے ہمیں نہیں. جن کو عادت ہے ان کے لیے بہت بڑی مشکل ہے. اس نے مجھے خود واقعہ سنا ہے. کہہ رہے میں نے کہا جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا، مجبوری تھی کیونکہ جمعہ پڑھنے جاؤں گا تو مجھے ڈر تھا کہ وہی دوست مل جائے پھر نشے میں نہ لگ جاؤں، تو گھر میں ہی نماز پڑھوں گا. اور یہ برکت ہی تبلیغ کی. تبلیغ میں سہ روزہ لگایا تھا. تبلیغ والوں نے بہت دنیا چینج کی ہے بھائی. جہاں بھی دنیا میں جاؤ ایسے ایسے بدماشوں کو سیدھا کر دیا. نہ کوئی ان کا ولاگ آتا ہے، نہ کوئی پوڈ کاسٹ آتی ہے، نہ کوئی کتاب ہے جس میں ان لوگوں کی داستانیں ہوں. اور ان لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرنے میں جس شخص کا بڑا کردار ہوتا ہے اس کا بھی کوئی نام نہیں جانتا. اس لیے میں کہتا ہوں تبلیغ سے زیادہ اخلاص والا کام شاید مارکیٹ میں ہے نہیں. میرے ہاتھ میں تو 2 آدمی مسلمان ہوں گے، اگلے دن میڈیا پہ خبر آئی بھی ہوگی، حالانکہ وہ کیے کسی اور نے ہوں گے، آگے ہمارے ہاتھ میں ہو گئے ہوں گے. تو تبلیغ کا کام میں اخلاص اینڈ ہے بھائی. تو بہت لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. ہم خود جو آج یہاں دین کی خدمت کر رہے ہیں اس میں بھی تبلیغ کا دخل ہے. تبلیغی جماعت آئی تھی، اس میں ایک عالم تھے، انہوں نے مجھے گھیرنا شروع کر دیا. خیر تو وہ شروع میں کولڈ ڈرنک چائے وائے پلاتے ہیں، اس کے پیچھے ان کے وہ رشوت ہوتی ہے، وہ چائے نہیں ہوتی، وہ حلال رشوت ہوتی ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. تو کیا ہے، کیا کہہ رہا تھا یار، پھر 6 مہینے تک اس نے اپنے آپ کو بند کیا. تو کہہ رہا ہے میں اتنا طبیعت خراب ہوئی، میں نے کہا مر جاؤں گا بس. 6 مہینے بعد نشہ ختم. کہہ رہے اس قوت ارادی کا مجھے فائدہ اتنا ہوا کہ اب میں جو چاہے کھاؤں اور جو چاہے چھوڑ دوں، کیونکہ میں نے دیکھا اس کی وہ موٹا ہو رہا تھا نا کھا کے. کہہ رہے میرے لیے اپنے آپ کو دبلا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، میں جب چاہوں گا روٹی چاول آلو چھوڑ دوں گا. میرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ لوگ وزن گھٹانا چاہتے ہیں، ان سے ڈائٹنگ ہی نہیں ہوتی. آج فیصلہ کریں گے یہ پراٹھے چھوڑ دیں گے، پھر کل کھانا شروع کر دیں گے، 4 دن ہو گئے. تو اس کی قوت ارادی اتنی مضبوط. کہہ رہے اب مجھ سے جو چاہے کروا لو، میں وہ کر لیتا ہوں. ایک دفعہ کسی نے پکڑ لیا، پکڑ کے کوٹا، چند ڈاکوؤں نے مارا پیٹا، اس سے کچھ اگلوانے کے لیے نہیں بولا اس میں. یار مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ گدگدیاں کر رہے ہیں میرے. تو روزہ ایک دن رکھنا، ایک دن ناغا، ایک دن رکھنا، ایک دن ناغا، یہ نفس پہ بہت گراں گزرتا ہے یہ عمل، لیکن اس سے انسان کی قوت ارادی بہت مضبوط ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس تکلف میں مت رہا کرو کہ نماز میں مزہ آ رہا ہے یا مزہ نہیں آ رہا، روزے میں مزہ آ رہا ہے یا مزہ نہیں آ رہا. اور میں آپ کو شرطیہ کہوں، اس نیت سے نماز پڑھنا شروع کر دی نا کہ مزہ آئے نہ آئے، اللہ کی قدرت ہوتی ہے، آنا شروع ہو جاتا ہے. صرف ان کو نہیں آتا جو یہ سوچ کے پڑھتے ہیں کہ مزہ کیوں نہیں آ رہا، ان کو نہیں آتا. تو اسی طرح ماں باپ کی خدمت ہے، بعض دفعہ بوجھ ہوتی ہے انسان کے اوپر، بھائی چھوڑو، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے.
گھر والوں کو ٹائم دینا، بیوی بچوں کو، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، لوگ ٹائم نہیں دیتے۔ جو لوگ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے نا، وہ بچوں کی محبت سے محروم، بچوں کی محبت سے بولو محروم۔ میں نے ایسے ایسے بیچارے بڈھے دیکھے ہیں، بچوں سے لنک ہی نہیں تھا ان کا۔ ایک صاحب نے بتایا میرے بچے ایسے بڑے ہو رہے ہیں یوں کر کے، کیونکہ کہتے ہیں میں جب صبح آفس جاتا ہوں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں، جب آفس سے واپس آتا ہوں تو وہ سو چکے ہوتے ہیں۔ تو ایک دن میں نے دیکھا تھا اتنے تھے، اب مجھے تھوڑے سے جو ملک سے باہر رہتے ہیں 2 سال کے بعد آتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ایک صاحب 2 سال کے بعد آئے، جاب تھی ان کی باہر، دروازہ نوک کیا تو بچہ آیا، امی سے کہتے ہیں امی کوئی صاحب آئے ہیں ملاقات کے سلسلے میں۔ سمجھ رہے ہو کیا زندگی ہے بھائی؟ تو اللہ کا حکم سمجھ کے بچوں کو وقت دے دو۔ آپ کو اگر اچھے نہیں لگ رہے نا، تھوڑے دن بیٹھو۔ ہمارے ایک دوست ہیں کووڈ میں نا، ان کے سفر بہت ہوتے تھے پوری دنیا میں ٹریولنگ، کووڈ کے دنوں میں کہیں سفر رہا نہیں نا، مجبوراً گھر میں بیٹھنا پڑا۔ یہ بھی مدینہ منورہ میں ہے، تو ان کے میسج آیا، ان سے میری فون پہ بات ہوئی، میں نے کہا اور ٹائم کیسا گزر رہا ہے؟ کہہ رہے الحمدللہ گھر والوں کے ساتھ ہوں، کافی مجھے اچھے لوگ لگے یہ لوگ، جو ہے نا میں جیسا سمجھ رہا تھا ویسے نہیں، کافی اچھے لوگ ہیں۔ اپنی بیوی بچوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کافی مناسب لوگ ہیں، کہہ رہے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا ان کے پاس بیٹھنے کا۔ تو اللہ کی خاطر گھر والوں کو ٹائم دے دو میرے بھائی، تھوڑا سا ابا اماں کو ٹائم دے دو، رشتہ داروں سے ہیلو ہائی کر لو، کچھ صدقات و خیرات نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھار کر دیا۔ مہینے میں کچھ اماؤنٹ تو ہر مسلمان کو صدقہ کرنی چاہیے، وہ تو نکالنی ہی نکالنی ہے، کچھ کبھی کبھار چھکا بھی لگا دیا کرو۔ کیا لگا دیا؟ چھکا۔ ایسا صدقہ کر دیا کہ تھوڑا سا دل پہ آرے چلے، یار یہ تو کچھ زیادہ ہو گیا۔ میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ کرو، کبھی کبھار ایسا صدقہ کر دو کہ دل پہ تھوڑے سے آرے چلے، آرے کہ یار یہ تو زیادہ ہو گیا، میرا بنے گا کیا یار۔ یہ ابو طلحہ انصاری ہیں رضی اللہ عنہ، قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب محبوب چیز جب تک صدقہ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو وہ آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے دونوں باغ جو سورس آف انکم تھی وہ صدقہ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اتنی باغ پہ محنت کی اور سورس آف انکم صدقہ کرنا آسان ہوتا ہے، سورس آف انکم صدقہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کہ اپنی چلتی ہوئی دکان دے دو، اور بھی ان کا ہوگا روزگار، بچوں کو بھی تو پالنا ہے، لیکن پھر بھی یہ صدقہ آسان تھوڑی ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ واہ واہ ذاک مال رابح، یہ تو بہت مہنگی چیز ہے، لیکن آپ نے ان کا جذبہ دیکھا، وہ تو اڑے ہوئے تھے۔ تو آپ نے بھی کیا فرمایا؟ اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو، کیونکہ وہ غریب تھے۔ یہ وہ ریلیشن سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ گورا دے گا اپنے چچا زاد بھائیوں کو، ہیں اگر بالفرض کہیں سے نکل بھی ہے چچا زاد بھائی تو دے گا؟ نہیں دیتا ہے ہی نہیں چچا۔ اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے بھائی، ریلیشن میں اپنے، اور پھر ریلیشن میں خونی ریلیشن، بلڈ ریلیشن۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ دیکھو انصار اور مہاجرین سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ انصار نے مہاجرین کے لیے جو قربانی دی ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج کوئی مہاجر ہجرت کر کے آئے ظلم ستم کی وجہ سے، ہم صرف اس کو ٹھکانہ دے دیں تو بڑا کمال سمجھا جاتا ہے۔ غیر قوم کا آدمی تھا، اپنے ملک سے آیا، ہم نے ٹھکانہ دے دیا۔ اول تو گورنمنٹ ٹھکانے دے رہی ہوتی ہے، پرسنلی لوگ پرسنلی تو یہ کام کر نہیں رہے ہوتے۔ صحابہ نے صرف ٹھکانہ نہیں دیا، اپنے کاروبار میں شریک کر لیا کہ آج سے آدھا کاروبار آپ کا ہی ہے۔ یہ بہت بڑی دل گردے کی بات ہوتی ہے اتنے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن نے کیا کہا کہ انصار مہاجرین کا رشتہ اپنی جگہ، لیکن اولو الارحام جو خونی رشتے ہیں وہ سب سے پہلے ہیں۔ مہاجر صحابہ کو، انصار صحابہ کو سمجھایا کہ تمہارا جو بلڈ ریلیشن ہے وہ مہاجروں کے رشتے سے زیادہ، اور مہاجروں کا جو انصار سے رشتہ ہے اس میں جو ان کا بلڈ ریلیشن کا رشتہ زیادہ ہے۔ اتنی اہمیت ہے اسلام میں۔ تو یہ مزہ آئے یا نہ آئے، کس کے حکم پہ کرنا ہے بھائی؟ اللہ کے حکم پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سارے میں ان اسکالرز کے خلاف بات کر رہا ہوں جو اباحت پسندی کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے۔ بھائی آسان مت بناؤ دین کو اپنی طرف سے، جتنا اللہ نے آسانی رکھی ہے وہ ٹھیک ہے، جو اللہ نے نہیں رکھی وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ دیکھو ٹرینوں میں لوگ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان سے بولو بھائی کھڑے ہو کے نماز پڑھو، کہتے ہیں اسلام میں آسانی ہے اتنی جتنی اللہ نے دی ہے۔ فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا پڑے گا آپ کو۔ جہازوں میں نمازیں چھوڑ رہے ہیں، بھائی سفر ہے، بھائی چھوڑنے کی کہاں اجازت ہے؟ میدان جنگ میں اجازت نہیں ہے تو جہاز میں کہاں سے اجازت ہو گئی؟ تو ہر آدمی کا اخول طریقے سے، اب جہاں مشکل ہو نا وہاں نماز پڑھنے کا مزہ ہے۔ نمازی کا پتہ جب چلتا ہے بھائی جب مشکل ہو۔ ہم جب کینیڈا امریکہ کا سفر ہوتا ہے نا، جاتے ہوئے ایک آدھ نماز آتی ہے
کیونکہ جس سمت میں سورج چل رہا ہے اسی سمت میں ہم سفر کر رہے ہیں۔ واپسی پہ ٹھکا ٹھک نمازیں آ رہی ہوتی ہیں، 18-20 گھنٹے کا سفر اور مسلسل نماز پہ نہ سو سکتے ہیں، ہر وقت وضو کی فکر کہ بھائی جہازوں کے واش روم میں وضو کرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ پھر میرا ایک معمول ہے، آپ کا کبھی جہاز کا سفر ہو یہ پلے باندھ لو، جہازوں میں جب آپ وضو کرتے ہو نا واش روم میں جا کے، نیچے گیلا بہت ہو جاتا ہے، نمازی لوگ کیا کرتے ہیں وضو کر کر کے نکلتے رہتے ہیں اور کیچڑ اور تالاب بنا دیتے ہیں۔ ایک پائلٹ نے بتایا کہ جا رہے تھے جہاز میں، سب وضو کر کر کے نکل رہے تھے، پورا کیچڑ کیچڑ ہو گیا، جہاز گندا ہو گیا۔ تو تبلیغی اکابر کی طرف سے یہ ہدایات نہیں ہے، تو اس میں کیا کرنا ہے بھائی، وضو ایئرپورٹ پہ کر لیں۔ آپ کہاں کر لیں وضو؟ میں یہی کوشش کرتا ہوں بھائی واش روم وغیرہ سے پہلے فارغ ہو جاؤ تاکہ جہاز میں وضو کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، کیونکہ ان کا سارا نظام اس سے خراب ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے۔ وضو آپ ایئرپورٹ پہ ہی کر لیں، حتی الامکان کوشش کریں ایئرپورٹ پہ نماز پڑھ لیں، آپ ڈیلے نہ کریں اس کو آپ۔ اور اگر پھر بھی مجبوراً وضو کرنا پڑ جائے جہاز میں، تو میں کیا کرتا ہوں، میرا معمول ہے کم سے کم پانی استعمال کیا، جو نیچے گرا ہے کہتے ہوئے تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے لیکن یہ کیا کرو، ٹیشو سے لے کے اپنے ہاتھ سے پورا میں نیچے کا فرش صاف کرتا ہوں، تاکہ ایسا نہ ہو جہاز کا جو عملہ ہے وہ بولیں کہ یار نمازیوں کی وجہ سے ہماری ساری سروس کیا ہو جاتی ہے خراب، کیونکہ کچھ نہ کچھ چھینٹیں نیچے پڑیں گی اور نئے آنے والے کو تکلیف ہوگی، کیا کیچڑ بنا کے چلے گئے مولانا صاحب، کوئی گورا کیچڑ بنا کے جاتا نہیں ہے، لبرل لوگ کیچڑ ہی ہے، جب بھی نمازی آئیں گے کیچڑ کیچڑ ہے، تو تھوڑی سی ہمت کر لو۔ اپنے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں بھائی جو بھی واش روم میں جو جائے گا وضو کرے گا تو ٹیشو سے لے کے پورا فرش، کیا یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس میں گھس جائیں، وہ تو ویسے ہی صاف ہوتا ہے، فرش کو اچھی طرح کیا کرے نیچے کا صاف کرے، اس کے بعد ہاتھ اچھی طرح دھو لے۔ آپ تھوڑی سی ٹینشن ہوگی، تھوڑی سی ہمت ہوگی، لیکن صاف ستھرا رہے گا، جہاز کے عملے کو یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ یار ہمارا واش روم گندا کر دیا انہوں نے، یہ کیا مصیبت میں ڈال دیا ہم لوگوں کو۔ تو یہ ٹینشن تو لینی پڑے گی نا، ایسے فری پھوکٹ کی نماز تو کچھ بھی کام نہیں ہے، تو چلو نماز پڑھ لیتے ہیں ٹائم اچھا گزر جائے گا، یہ تو بہت سے لوگ کر لیتے ہیں۔ نماز کا پتہ بیماری اور سفر میں چلتا ہے، بیماری اور سفر میں چلتا ہے کہ یہ نمازی ہے یا نہیں۔ بیمار ہو گئے، اب طہارت مشکل ہو رہی ہے، بھائی چھوڑو یار یہ کر دو، تیمم کر لیں گے بھائی، تیمم جب جائز ہے، جب پانی کا استعمال ممکن ہی نہ ہو، آپ بستر پہ ٹب میں پانی منگوا کے وضو کر لو آپ، اور مجبوری میں 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہو، یعنی ظہر کو آخری وقت میں پڑھو اور جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہو عصر پڑھ لو، اس طرح سے 2 نمازیں اکٹھی کر لو۔ تو جتنی اللہ نے اجازت دی ہے اتنی تو ہوگی میرے بھائی، جتنی اللہ نے نہیں دی آپ کو اپنی طرف سے نہیں کرنی، وہ ٹینشن آپ نے لینی ہے اور مجھے اور آپ کو وہ ٹینشن لینی پڑے گی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے جو اس ایک لبرل قسم کے اسکالرز آ رہے ہیں، تو جب یہ جدید طبقے کو دیکھتے ہیں کہ ان سے ڈرامے فلمیں چھوڑنا بہت مشکل ہے، تو ڈرامے فلمیں لیگل کر دیے، ان سے مخلوط ماحول سے بچنا مشکل ہے، تو وہ سب لیگل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو 2 چیزوں میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا، جو اصل میں بیان کر رہا تھا۔ پہلی بات، مقاصد شریعت جو ہیں ان میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ مقاصد شریعت میں نے بتایا کہ زنا سے بچنا ضروری ہے اور شراب سے بچنا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری۔ ہاں جو ذرائع ہے نا، ذرائع وہ زمانے کے حساب سے چینج ہوں گے، ان کو چینج نہ کرنا اسلام کی مخالفت ہے۔ ذرائع کسے کہتے ہیں؟ مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مقصد تک پہنچنے کا بولو ذریعہ۔ مثال کے طور پر شریعت نے ہمیں نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے وضو کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے سے وضو کیا کرتے تھے۔ تو کیا لوٹا مقصود ہے؟ بھائی لوٹے سے اس لیے کرتے تھے کہ وہ ایک ذریعہ ہے، آسانی ہو جاتی ہے اس سے، یا برتن سے، لوٹے سے نہیں، برتن سے کرتے تھے۔ اب شاور آ گئے، بالٹیاں آ گئی، مگے آ گئے، نلکے آ گئے، اب آپ کہیں نہیں میں لوٹے سے ہی وضو کروں گا کیونکہ لوٹے سے وضو کرنا سنت، تو یہ شریعت پہ زیادتی ہو جائے گی، یہ شریعت پہ کیا ہو جائے گی؟ زیادتی۔ بھائی نبی بھی اس لیے بالٹی برتن سے کہ اس زمانے میں برتن کا رواج تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے ٹرین یا جہاز پہ کبھی گئے ہیں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے گدھے پہ گئے ہیں یا گھوڑے پہ گئے ہیں یا اونٹ پہ گئے ہیں؟ اب آپ کہو کہ میں بھی تبلیغ کے لیے جاؤں گا، امریکہ جماعت جائے گی گدھوں پہ بیٹھ کے، تو کیا خیال ہے بھائی؟ پہنچ جائے گی وہ جماعت؟ نہیں پہنچے گی۔ گدھے پہنچ جائیں گے، ہو سکتا ہے وہ نہیں پہنچ پائے گی۔ تو بھائی گدھا مقصد تھوڑی ہے، ذریعہ مقصد ہے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ بہت ہی زیرک خاندانی عالم گزرے ہیں، بہت دور اندیش عالم تھے۔ تبلیغی جماعت میں عربوں میں ریاض الصالحین لانے والے وہ ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ عرب لوگ کا معیار بہت اونچا ہے حدیث کے معاملے میں، تو وہ فضائل اعمال کے بجائے ریاض الصالحین، ہماری بھی یہی رائے ہے کہ ریاض الصالحین ہونی چاہیے، وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے،
باقی فضائل اعمال پہ جو اوٹ پٹانگ الزامات لگائے جاتے ہیں وہ الزامات بہرحال غلط ہیں، لیکن جب کام پوری دنیا میں پھیل گیا ہے تو ریاض الصالحین کی حدیثیں وہ ان کی کسی حدیث پہ ضعف کا الزام نہیں ہے. ایک آدھ روایت ہے جس کو کہا گیا وہ بھی بالاتفاق نہیں، جبکہ فضائل اعمال کی تو بہت ساری حدیث میں شیخ الحدیث نے خود لکھا ہے کہ یہ ضعیف حدیثیں ہیں، تو ہیں وہ صحیح حدیث کی تائید میں، وہ کوئی گمراہی نہیں پھیلا رہی ہیں. لیکن بھائی جب ایک چیز زیادہ مستند ہے اور کام پھیل گیا، سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے. خیر یہ تبلیغ والوں کا مسئلہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں. تو اب کیا ہے، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کو بھی بہت متعارف کروایا عربوں میں، بہت ان کی خدمات ہے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مقاصد پہ کبھی بھی سمجھوتا مت کرو. جو زمانے کے تبدیل ہونے سے جو شریعت میں مقصودی حکام ہے نا، ان کو بھی اگر تبدیل کر دیا تو وہی حشر ہوگا ہمارا جو یہودی اور عیسائیوں کا. وہ ان کا دین آج محفوظ نہیں ہے. اجتہاد کر کر کے نا، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی حلال ہے، وہ عقل سے سوچتے ہیں. عورت کو طلاق کا رائٹ دے دیا انہوں نے، وراثت کے حکام میں تبدیلی کر دی کہ آپ اپنی اولاد کو نہیں دینا چاہو تو کسی اور کو بھی دے دو، جب آپ کی جائیداد ہے آپ نہیں دینا چاہتے. اسلام تو کہتا ہے نہیں بھائی، آپ وصیت کر ہی نہیں سکتے اولاد کو محروم کرنے کی. بہت سارے حکام ہیں، وہ آپ کی عقل میں آئیں یا نہ آئیں، فالو کس کو کرنا ہے؟ اسلام کو کرنا ہے. طلاقیں دے دی ہیں، بس اللہ کا حکم ہے، چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے، علیحدگی ہو گئی. اور بھی بہت سارے حکام ہیں، روزہ رکھنا ہے رمضان کا. میں جب یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں نا کہ مزدور پر بھی رمضان کا روزہ واجب ہے، تو وہاں بھی ہمارے لبرل لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. لبرل لوگ کہتے ہیں خود مزدوری کر کے روزہ رکھو نا، خود تو ریوو میں ایئر کنڈیشن آن کر کے بیٹھ کے روزہ رکھتے ہیں، اور مزدوروں کو کہہ رہے ہیں کہ شدید گرمی بھی ہو اور بے تحاشا پیاس بھی ہو، دن لمبا بھی ہو اور محنت مزدوری کرنی بھی ہو، اور رمضان کا مہینہ آ جائے تو مزدور پر بھی روزہ رکھنا بولو واجب ہے. شریعت کا مسئلہ یہی ہے. ہاں مسافر ہے تو پھر چھوڑ سکتا ہے. تو اب یہ ہمارے لبرل لوگوں کی چیخیں نکلتی. میں نے جب یہ مسئلہ بیان کیا، لوگوں نے کہا خود رکھو نا پتہ چلے، خود رکھو نا پتہ چلے. مجھے پتا ہے میں خود رکھوں گا تو پتہ چلے گا، لیکن اگر میں مشکل میں آ کے اللہ نہ کرے میں روزہ چھوڑ دوں تو میرے چھوڑنے سے روزہ چھوڑنا حلال نہیں ہو جائے گا. کسی مولوی کے گناہ کرنے سے گناہ حلال تھوڑی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت مریض کو دی اور مسافر کو دی، مزدور کو نہیں دی ہے. کیونکہ ہارڈ ورکنگ اور سافٹ ورکنگ اس کا کوئی معیار تھوڑی ہے. کوئی زیادہ محنت کرتا ہے، کوئی کم محنت کرتا ہے، کوئی بے روزگار ہے سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے، کوئی ٹریولنگ ہے، یعنی کسی کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا، بھائی مریض اور مسافر نہیں چھوڑ سکتا، تو مزدور رات کو محنت کرے، رات کو نہیں کر سکتا، دن میں اگر مجبوری ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا اس کو. کیونکہ ہم ایسا بے لگام اجتہاد کر نہیں سکتے نا. علماء بیان کرتے ہیں اجتہاد اور قیاس وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود نہیں ہوتی. جہاں نص موجود ہے، شریعت کا حکم موجود ہے، وہاں اجتہاد کا دروازہ ہی بند. پھر تو یہودی اور عیسائیوں میں بلکہ یونائٹڈ نیشن کا لا بن جائے گا. یہ یونائٹڈ نیشن والے تو اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو بیچارہ مر جائے گا روزہ رکھے گا تو شریعت میں اس میں نص موجود ہے کہ سب سے پہلے جان بچانا فرض ہے. تو روزہ رکھے، بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو، بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو روزہ توڑ دے. وہ جب خطرہ ہو نا کہ میں بیمار ہو رہا ہوں، حالت غیر ہو رہی ہے، تو توڑ دے روزہ. جب تک ایسی کنڈیشن خطرناک نہیں ہو جاتی تو روزہ چھوڑ نہیں سکتا. صرف پیاس کی شدید شدت یا بھوک کی شدید شدت کی بیس پہ روزہ توڑ بھی نہیں سکتا. جب آپ کو یاد ہے ہیٹ اسٹروک ہوا تھا کراچی میں، انتہائی شدید گرمی تھی، بہت سے لوگوں نے روزے توڑ دیے. تو ہم یہی کہتے تھے کہ بھائی آپ کو کیا مرنے کا خطرہ ہو گیا تھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا مرنے کا. شوگر اتنی لو ہو گئی تھی کہ آپ کو بے ہوش ہونے کا خطرہ، کہہ رہے ہیں نہیں. کیوں توڑا؟ مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا، بہت شدید پیاس لگ رہی تھی. ہم نے کہا بھائی آپ کو 60 روزے کفارے کے طور پہ رکھنے پڑیں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ اتنا ظالم ہے، اللہ کو ترس نہیں آ رہا، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. بھائی اللہ نے حکم دیا برداشت کرنا پڑے گا. کسی کو زیادہ پیاس لگتی ہے، کسی کو کم پیاس لگتی ہے، اس کا کوئی معیار نہیں ہے شریعت میں. شریعت میں یہی ہے، بیمار ہونے کا غالب گمان ہو یا موت کا غالب گمان ہو تو توڑ سکتے ہو. جب تک موت یا بیماری کا خطرہ نہیں ہے برداشت کرنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہ بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے تو وہ کفارہ لازم ہوگا آپ کے اوپر. ایک مولانا صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا. اب اہل حدیث عالم تھے، میں نہیں کہہ رہا سارے اہل حدیث ہوتے، لیکن اہل حدیث عالم میں کوئی ایک رائے نہیں ہوتی. ہر عالم کی اپنی ایک کوئی رائے ہوتی ہے. تو ہم کسی پوری جماعت پہ کوئی حکم لگا نہیں سکتے. پچھلے سال ایک اہل حدیث عالم سے مسئلہ کسی نے پوچھا کہ دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے یا پریگنینسی میں عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں چھوڑ سکتی ہے کیونکہ مجبوری ہے.
بھائی کہاں سے نکال لیا کہ پریگننسی میں دودھ یا دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ یہ کوئی بیماری تھوڑی ہے، پریگننسی نہ ہونا بیماری ہے، تبھی تو علاج ہو رہا ہوتا ہے، پریگننسی ہونا تو نیچرل ہے۔ انہوں نے کہا دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ نہیں چھوڑ سکتی روزہ، جب چھوڑ سکتی ہے جب دودھ پلانے سے اس کو چکر آ رہے ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چکر آنا ایک بیماری ہے، پھر چھوڑ سکتی ہے۔ اگر کوئی دودھ پلا رہی ہے چکر نہیں آ رہے تو پلانے پڑے گا، یعنی اس کو روزہ نہیں چھوڑ سکتی۔ یا روزہ چھوڑ کے دودھ ختم ہو رہا ہے، بچے کی جان کو خطرہ ہو گیا ہے، تو پھر بھی چھوڑ سکتی ہے روزہ، اپنی جان یا بچے کی جان بچانے کے لیے۔ لیکن بچے کی جان کو بھی خطرہ نہیں ہے، کوئی چکر بھی نہیں آ رہے، تو صرف دودھ پلانے سے قرآن میں یا حدیث میں کہیں نہیں ملتا کہ عورت دودھ پلانے والی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ آپ کا بے لگام اجتہاد ہے۔ ہم نے بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے فیڈ کراتی ہیں بچوں کو، پھر بھی روزے رکھتی ہیں پورے کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو۔ اسی طرح پریگننسی میں روزہ چھوڑنے سے، روزہ رکھنے سے اگر نقصان ہو رہا ہے، بیماری ہو رہی ہے، پھر ایک الگ بات ہے۔ اگر بیماری نہیں ہو رہی تو پریگننسی بذات خود ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہو۔ اب بعض خواتین یہ کہتی ہیں ہم جب بچے کو دودھ پلاتی ہیں اور روزہ رکھیں تو بھوک بہت شدید لگتی ہے۔ وہی بات ہے، شدید بھوک روزہ چھوڑنے کا عذر نہیں ہے، کیونکہ روزہ جب آپ رکھیں گے تو کسی کو کم بھوک لگے گی، کسی کو شدید لگے گی، کسی کو بہت شدید لگے گی۔ تو یہ سب آج کل کے بے لگام اجتہاد ہیں، ایسے اسکالر سے بچیں، تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ میں بات کو 2 منٹ میں جلدی سے کمپلیٹ کر لوں تو شریعت میں کیا ہے؟ مقاصد پہ سمجھوتا بولو نہیں ہے، ذرائع پہ سمجھوتا، ذرائع لچکدار۔ تو ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مقاصد پہ کوئی سمجھوتا مت کرو، ذرائع میں اتنی لچک پیدا کر دو کہ جس وقت جو طریقہ سوٹیبل لگ رہا ہو فوراً اختیار کرو۔ یہ مت دیکھو کہ صحابہ نے یہ طریقہ اختیار کیا یا نہیں کیا، ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا یا نہیں کیا۔ تبھی تو دیکھو جب الیکٹرانک میڈیا آیا، جو علماء الیکٹرانک میڈیا میں آ گئے وہ آگے نکل گئے، اور جو یہ کہنے لگے ہمارے بزرگوں نے تو کیسٹ کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا، ہمارے بزرگوں نے تو یوٹیوب کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا، وہ بیچارے مارکیٹ سے شارٹ۔ اسی میں یہ ہے کہ بھائی یونیورسٹی میں جانا، جہاں مخلوط ماحول ہو بیان کرنا، بھائی یونیورسٹی میں جا کے بیان کرنا یہ مقصد نہیں ہے، ذریعہ مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ دین کو فائدہ ہو۔ تو اگر یہ اس طرح سے دین کو پھیلانے کا موقع مل رہا ہے تو یہ موقع ضائع مت کرو، آپ ضائع مت کرو یہ موقع۔ تو ذرائع اتنے لچکدار ہونے چاہیے کہ جو بھی طریقہ اختیار کر لے اپنا ظرف اس کے لیے بڑا رکھو۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بادشاہوں سے ملتے ہیں، ان کو ہدیے دیتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل نرم ہو، دین کی طرف آئیں، ملک کا نظام ٹھیک ہو۔ اگر ان کی نیت تبلیغ ہے، ٹھیک ہے بالکل، اس پہ یہ کہنا درباری لوگ ہیں، سرکاری ملا ہے، درباری ملا، بھائی کوئی ایک طریقہ متعین نہیں ہے، جس کو جو طریقہ سوٹیبل لگ رہا ہے وہ طریقہ اختیار کرے۔ تبلیغ والے بعض دفعہ کیا کرتے ہیں؟ دعوت دیتے ہی نہیں ہیں، صرف کھانا کھلاتے ہیں اور نکال دیتے ہیں پتلی گلی سے، چائے پلائی چلو بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام، کوئی دعوت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، چائے کا خام کا خرچہ ہو گیا۔ ان کو پتا ہوتا ہے یہ چائے جب اترے گی نا مسانے میں جانے سے پہلے پاس ہونے سے پہلے اپنا اثر دکھائے گی۔ انسان کی نیچر ہے، تھوڑا سا بھی کوئی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے نا وہ نرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی تبلیغ ہے۔ اب آپ کو نبی نے کبھی کسی کو چائے پلائی؟ کیا نبی چائے پہ آ کے تبلیغ کیا کرتے تھے؟ ہے بھائی، یہ نبی کھجوریں کھلا کے تبلیغ کیا کرتے تھے؟ اس کو بولے گا بھائی نبی تبلیغ کرتے تھے۔ تبلیغ کا طریقہ نبی کو جو دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو اتنے ہدیے دیے کہ بعض مخلص صحابہ کو بھی اشکال شروع ہو گیا کہ یہ تو نئے لوگ ہیں، ان کو اتنا دیا جا رہا ہے اور ہم پرانے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہ عرب تھے، ان کے سرداروں کے دل کو نرم کرنا تھا، بھائی تم تو اپنے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں مدینہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، یہ نئے لوگ ہیں، ان کو ہم اکرام کریں گے تو یہ اسلام کی طرف آئیں گے۔ تو کبھی ہدیے دے کے، کبھی دین کی تبلیغ ہدیے دینے سے ہوتی ہے، کبھی محروم کرنے سے ہوتی ہے۔ سزا دو اس کو، ایک بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، ناشتہ بند کر دو، ہو سکتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دے وہ، ٹھیک ہے کہ یار ناشتہ ہی ہے میرا۔ تو کبھی مال روک کے تبلیغ ہوتی ہے، کبھی مال دے کے تبلیغ ہوتی ہے، کبھی اچھے اخلاق سے بات کر کے تبلیغ ہوتی ہے، کبھی ڈانٹ ٹپٹ کر کے تبلیغ ہوتی ہے، کبھی انگلش بول کے بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، آپ کو بتاؤں میں، آپ حیران ہو کہ انگلش بول کے کون سی تبلیغ ہو رہی ہے؟ ہوتی ہے۔ بعض دفعہ سامنے والا آپ کو جاہل سمجھتا ہے اور کہتا ہے یہ پینڈو ہمیں کیا اسلام سکھائے گا، آپ فش انگلش شروع کہتے ہیں، یار آپ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو آپ۔ میں واقعہ سنا ہے نا، ابھی کینیڈا میں گیا، ایک مولانا صاحب مجھ سے ملے، بڑے دیسی سا لباس ان کا، وہ تو وہیں کے پیدا ہوئے ہوئے، تو کہتے ہیں میں نے بڑی عیاشی میں ٹائم گزارا، اس کے بعد اللہ نے مجھے ہدایت دی، 18-20 سال کی عمر میں ہی مجھے عقل آ گئی، ایک دھچکا لگا تھا زندگی میں، تو میں نے یو ٹرن لیا، تبلیغ میں وقت لگایا۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے سوچا میں عالم بنوں گا، پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف۔ کہتے ہیں میں آ گیا پاکستان میں بنوریا مدرسہ ہے نا، وہاں میں نے پڑھا۔
کہہ رہے ہیں ایک دن ہم جمعرات کی چھٹی والے دن ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے نکلے, بڑا لگژری, ابھی ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی تھے, کینیڈا میں پیدا ہوئے, یہ وہاں کا تو غریب بھی ہم سے زیادہ مالدار ہوتا ہے, یہ تھے بھی مالدار فیملی سے. کہہ رہے میری پگڑی شلوار قمیض, میں چلا گیا, ہوٹل والا کم بخت گھسنے ہی نہیں دے رہا اندر, اور کہا کہ نہیں یہاں کوئی جگہ نہیں, حالانکہ کہہ رہے میں نظر آ رہی ہیں سیٹیں, کہہ رہے گھسنے ہی نہیں دے رہا اندر. ہم نے کہا بھائی کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے کسی نے آ کے بتایا, وہ ہوٹل مینیجر یہ کہہ کے گیا کہ بھائی یہ ان کے بس کا نہیں ہے, یہ افورڈ نہیں, کھانا کھائیں گے پیسے نہیں دے پائیں گے, اتنا مہنگا کھانا ہے آپ. کہہ رہے میں نے کہا مینیجر کو بلاؤ. پھر میں نے انگلش میں ٹھش پش شروع کر دی, اور ہماری والی انگلش تو اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ ہوتی ہے نا, ان کی وہ انگلش ہوتی ہے سچی مچی کی انگلش ہوتی ہے وہ. کہہ رہے میں نے ٹھش پش بولنا شروع کیا نا, اور اس کو اپنا وہ گولڈن کارڈ دکھایا جو انہی لوگوں کو ملتا ہے جن کے اکاؤنٹ میں ٹھیک ٹھاک پیسہ ہوتا ہے. تو جب ان کو دکھایا تو اس نے کہا آپ فری میں کھانا کھا کے جائیں ہمارے. اب بتاؤ وہ مینیجر اس کی بات سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ اب یہ نماز 6 نمبر بیان کرے گا, سنے گا. تو بعض دفعہ دولت دکھانا بھی تبلیغ کا ذریعہ, کہ ہلکا نہیں لینا, ہلکا نہیں لینا, وہ کارڈ ہے میرے پاس جو تیرے باپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. تو وہ سنتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کس کو سفیر بنا کے بھیجتے تھے ملکوں میں؟ جو پرسنالٹی وائز بڑے خوبصورت ہوتے تھے. صحابہ میں جن کی ایک بڑی خوبصورت پرسنالٹی ہوتی تھی, ان کو بادشاہوں کے پاس آپ بھیجتے سفیر بنا کے کہ نبی کا پیغام لے کے جاؤ, تاکہ بادشاہ اس پرسنالٹی سے متاثر ہو. بھائی ہلکا پیغام نہیں. اب ایسی پرسنالٹی نہیں جائے گی جو میرے پاس آج آئی بھی تھی, میں مذاق کر رہا ہوں, بیچارہ مجھ سے اچھا ہی تھا, کہ میں انہیں سے کہا آدھے آئے ہوئے پورے آؤ گے تو میں ملوں گا بھائی آپ سے. تو خیر یہ بعض نوجوان بہت باریک ہوتے ہیں یار, کچھ وزن بڑھاؤ اپنا, کھاؤ, اور اوپر سگریٹیں بھی پی رہے ہوتے ہیں. تمہارے اندر ہے کیا؟ ایک لڑکا آیا نا, اتنا باریک ہو گیا تھا سگریٹ پی پی کے, اور مجھے کہہ رہے میرا رشتہ کرا دے. میں نے کہا دھواں نکلے گا, دھواں میں نہیں کراؤں گا, تیرے اندر جو گیا ہے نا وہ صرف دھواں ہی گیا ہے اب تک. تو یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے. تو تبلیغ کے معاملے میں لچک بھرپور ہونی چاہیے, مقاصد پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے, اسی اسلام کو فالو کرنا ہے. میں یس کر رہا تھا میرے بھائی کہ مسلمان جو ہے وہ نمائندہ ہے کس کا؟ مذہب کا. اگر آپ مذہب پہ عمل نہیں کرو گے تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ مذہب پہ عمل نہیں کر رہے, بلکہ آپ کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ اسلام ہے, حالانکہ یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو ایسا خوبصورت مذہب ہے, اتنا بہترین, اتنا خاندانی مذہب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص مکمل اسلام کے سپرد کر دے گا اپنے آپ کو, اس کو اسلام میں لذت محسوس ہو. دیکھو اگر اسلام لذیذ مذہب نہ ہوتا نا تو بہت سے لوگوں سے خودکشیاں نہ چھڑواتا. میں نے بہت دنیا میں سنے بھی ہیں اور بعض دیکھے بھی ہیں کہ وہ خودکشی کی طرف جا رہے تھے, تو جب دین کی طرف آئے نا تو ان کو خودکشی کا خیال ختم ہو. خودکشی کا بہترین علاج ہی یہی ہے کہ اس سے نماز پڑھوانا شروع کر دو, آپ اس کو مذہب کی طرف لے آؤ. سویڈن میں 2 گورے جو ہے نا خودکشی کر رہے تھے, حضرت خالد الوہاب صاحب وہاں گئے ہوئے تھے, تو وہ 2 گورے خودکشی کرنے جا رہے تھے, کوئی تبلیغی پکڑ کے ان کو حاجی صاحب کے پاس لے آئے. تو حاجی صاحب نے کوئی اللہ رسول کی بات کی, کوئی ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا تھا, تھوڑی دیر میں وہ انگلی پہ سروزہ لگایا, سروزے کے بعد چلہ لگایا, چلے کے بعد 4 مہینے لگایا, اب پتہ نہیں کیا لگا رہے ہوں گے, مجھے نہیں پتا. تو چھوڑ دی خودکشی کا خیال انہوں نے. تو یہ جو لائف ہے نا غیر مسلموں کی, یہ تباہی ہے, یہ عیش و عشرت نہیں ہے, یہ ایسا عذاب ہے, ایسا وبال ہے. کیونکہ یہ جو, ہاں اب وہ بات الحمدللہ میرے دماغ میں آ گئی کہ یہ لوگ جو آپ کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں نا نوجوانوں کو, یہ دلیل کی قوت کی بیس پہ نہیں بلکہ اٹریکشن کی بیس پہ. یہ کس کی بیس پہ کرتے ہیں؟ اٹریکشن کی بیس. اسلام جو آپ کو اپنی طرف مائل کرتا ہے وہ دلائل کی بیس پہ کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط. غیر مسلم یہ نہیں بتائے گا صحیح ہے غلط, یہ کہے گا مزیدار ہے بس. تو یہی تو میرے بھائی آزمائش ہے کہ مزہ دیکھ کے کسی چیز کی طرف جاتے ہو یا دلیل دیکھ کے کسی چیز کی طرف جاتے ہو. دیکھو آپ کیا کر رہے ہو, کسی ظالم آدمی کو پروموٹ کر رہے ہو کیونکہ آپ کا اس سے مفاد ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ قتل کرے گا, یہ لوگوں کی جیبیں چھینے گا, پھر بھی آپ کیا کر رہے ہو, اس کو پروموٹ کر رہے ہو. دلائل سے کسی نے ثابت کر دیا کہ یہ آدمی غلط ہے. اب آزمائش ہے بھائی, دلیل کہتی ہے کہ اس کو پروموٹ مت کرو, لیکن وہ آپ کو رشوت دیتا ہے, اس سے آپ کے مفاد جڑے ہوئے ہیں, تو آپ پھر بھی اس کی طرف مائل ہوگے. تو دنیا میں کوئی بھی شخص اس عمل کو ٹھیک کہہ سکتا ہے, آپ یہ اس عمل کو 100% غلط, لیکن یہی عمل غیر مسلم کر رہے ہوتے ہیں. ساری دنیا کے غیر مسلموں کو پتا ہے کہ شراب بری چیز ہے لیکن اٹریکٹیو ہے, اس لیے لیگل ہے, انلیگل کسی نے بھی نہیں کیا.
مذہب کیا کہتا ہے شراب کیا ہے حرام، ایک قطرہ بھی حرام. لیکن کیا دنیا میں غیر مسلم آپ نے دیکھے جو کہتے ہیں پھر مذہب کی طرف جانا چاہیے ہمیں؟ دیکھا آپ نے؟ کیوں نہیں کہتے بھائی مذہب دلیل سے تو بات کر رہا ہے لیکن مزہ کس میں ہے؟ مذہب پہ چلنے میں نظر نہیں آ رہا بلکہ مذہب کو چھوڑنے میں مزہ ہمیں نظر آتا ہے. کبھی بھی غیر مسلموں کی باتوں میں مت آؤ. رشتہ داری توڑنا اس میں وقتی مزہ بہت ہے. غیر مسلموں جہاں بھی میں دنیا میں گیا ہوں نا، ایک عذاب جو غیر مسلموں پر ان کے کفر کا اللہ نے دنیا میں دیا ہے وہ ان کے ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. ان میں ریلیشن نہیں ہوتے. ہر جگہ یہاں بھی یہی حال ہے، ریلیشن ختم. بس یہ ریلیشن ہے تھینک یو تھینک یو تھینک یو نائس ٹو میٹ یو. اس سے زیادہ ریلیشن نہیں ہے ان لوگوں کا. اس سے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں یار کیا ان کی اخلاق ہیں. بھائی گئے ختم، ریلیشن ختم ہو گیا. نہ باپ کا پتا، نہ ماں کا پتا، نہ بیوی اور شوہر کا ریلیشن ہے، نہ باپ بیٹے کا، نہ ماں بیٹی کا ریلیشن. یہ تہذیب ہمیں 1400 سال پہلے کس نے سکھائی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جلد نکاح کا بھی حکم دیا، نسل بڑھانے کا بھی حکم دیا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ریلیشن پیدا کرتی ہیں. آپ بتاؤ ریلیشن زنا سے بنتا ہے یا نکاح سے بنتا ہے؟ نکاح سے بنتا ہے. تو ریلیشن بنتا ہے بیوی سے، پھر آگے اولاد سے، پھر اولاد آپ کے رشتہ داروں کی بھی اولاد ہوگی تو آپ کے بچے ان کے بچوں کے کزن ہوں گے، جو آپ کی اولاد ہے وہ بچے آپس میں بہن بھائی ہوں گے، پھر چاچے تایا نانے دادے اور بہت سارے رشتے، پھوپھے چاچے، یہ سارے رشتے وجود میں آتے ہیں نا. تو یہ رشتے بھی اب مسلمانوں میں باقی رہ گئے ہیں. غیر مسلموں میں یہ رشتے مارکیٹ سے شارٹ چچا ماموں تو سننے میں ہی نہیں آتا. کبھی میں کتنے ملکوں میں گیا ہوں بھائی اس کا چچا دکھاؤ کدھر ہے اس گورے کا. چچا کی بات ابا کا پوچھو وہ ہو سکتا ہے وہ نہ. یہ تہذیب ہے، بدتہذیبی ہے. آپ اس تہذیب سے متاثر ہو رہے ہو میرے بھائی. اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس میں بے سکونی ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے. تو یہ جو لڑکے ہمارے نوجوان نسل اس کلچر کی طرف مائل ہو رہی ہے نا، یار دیکھو ہمارے ابا نے بولا گرل فرینڈ نہیں بنا سکتے اور تبلیغ میں سہروزہ لگاؤ. تمہارا ابا تمہیں سہروزے لگانے کا اس لیے حکم دے رہا ہے کہ تھوڑی دیر کی اس میں تمہیں ٹینشن تو ہوگی نا. وہاں سہروزے میں تمہیں کباب ملے گا نا. ہاں وہ 3 باتیں میں کر رہا تھا نا، شراب، کباب اور شبا. تو غیر مسلم ان 3 چیزوں کی طرف کھینچتا ہے، چاہے وہ امریکہ کا غیر مسلم ہو، کینیڈا کا ہو، جاپان کا ہو، یا وہ لندن کا ہو، پوری انڈیا کا ہو. انڈیا کا بھی دیکھو تہذیب کی ایسی کی تیس. کپڑے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں. عورتوں مرد پورے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں، ان کو گرمی نہیں لگ رہی. اور خواتین کے کپڑے کتنا برا لگتا ہے یار. یہ لڑکیاں چڈیوں میں گھوم رہی، اس قدر ذہنی اذیت اور خوف ہوتی ہے. میں سوچتا ہوں اے اللہ ہماری محنت کے بغیر تو نے ہمیں مسلم گھر میں پیدا کر دیا اور مذہبی گھر میں پیدا کر دیا. اس سے بڑا اللہ کا ہم پر کوئی احسان نہیں. کبھی تصور کر سکتے ہو تمہاری عورتیں چڑیاں پہن کے گھوم رہی ہوں، تم پہ کیا آرے چلیں گے؟ کیا رہ جائے گی محبت اور عظمت آپس میں؟ بہنیں تو پورے لباس میں اچھی لگتی ہیں، سر پہ دوپٹہ. بیٹیاں پراپر ڈریس میں باپ کو اچھی لگتی ہے. بیٹی اگر چڈی پہن کے باپ کے سامنے آ جائے گی میرے بھائی وہ باپ نہیں رہے گا. پھر وہ تو غیر مسلموں میں باپ نہیں رہا ہے، ماں نہیں رہی ہے، کیونکہ اس ڈریسنگ میں ماں اور باپ کا رشتہ جگتا ہی نہیں ہے. پھر اس عورت کی اپنے اوپر کیا گزرتی ہے؟ تو ہر وقت اپنے پورے جسم کی نمائش کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے وہ خوش ہے؟ لاشعوری طور پر وہ بھی ٹینشن میں جا رہی ہوتی ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا، کیونکہ یہ فطرت نہیں ہے. تو کیا کلچر ہو گیا ہے میرے بھائی، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں فری پھوکٹ میں اسلام دے دیا اور تم اس کلچر کی طرف مائل ہو رہے ہو. کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جنہوں نے جب دیکھا کہ یار کلچر صرف مسلمانوں کا باقی بچا ہے، پردہ صرف ان میں ہے، حیا صرف ان میں ہے، جن غیر مسلموں کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے نا 180 ڈگری پہ آ کے انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا. میں نے ایسے غیر مسلم بھی دیکھے. ابھی ہم امریکہ گئے تھے نا تو وہاں ایک شخص ملا، اس نے مجھے اپنا واقعہ بتایا. ان صاحب کی عمر ہوگی تقریباً 60 سال تھے. وہ پٹھان پشاور کے 14-15 سال کی عمر میں امریکہ چلے گئے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں یہاں آیا، یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، 22 سال میری عمر تھی، ایک انگریز لڑکی 19 سال تھی. کہہ رہے ہیں کوئی دونوں کی آپس کی سیٹنگ ہوئی، میں نے اس کو شادی کا پیغام بھیجا. اس نے کہا نہیں پہلے میں اسلام کو اسٹڈی کروں گی، اسلام کا مطالعہ کروں گی، اسلام کو سمجھوں گی، اس کے بعد نہیں سوری مجھے یاد آیا عیسائی تھی وہ. تو اسی طرح ان کی شادی ہو گئی. وہ عیسائی تھی اور یہ مسلمان، شادی ہو گئی. کہہ رہے شادی، میں نے اس سے کبھی بھی نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. اس نے خود اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا. پہلے تو پردہ وردہ نہیں تھا. یہ ابھی جو سفر ہوا ہے نا میرا 2 ہفتے پہلے، اس کی رویداد سنا رہا ہوں آپ کو.
تو میں نے تو کہا کہ میں ویڈیو میں ریکارڈ کرتا ہوں، لیکن وہ کیمرے کی بیٹری ختم تھی، کیا تھا بھی مجھے یاد نہیں، ورنہ یہ تو ریکارڈ کرنے کی چیز تھی۔ انہوں نے کہا بھی کہ آپ اس کو ریکارڈ کریں۔ کہتے ہیں کہ میری وہ جو وائف تھی نا، اس نے اسلام کا پورا اسٹڈی کیا، پھر مسلمانوں کو دیکھا بھی اس نے، اس کے بعد کہہ رہے ہیں اس نے اسلام قبول کیا، کہہ رہے ہیں ایسا خاندانی پردہ کیا ہے اس نے، اب تو بیچاری ایجڈ ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، 7 یا 8 بچے ہیں ان کے۔ کہہ رہے ہیں اس نے کہا کہ نہیں، اسلام میں نسل روکنا پسندیدہ کام نہیں ہے، اسلام خاندان بڑھانے کا حکم دیتا ہے۔ وہ لوگ بھگتے ہوئے ہیں اپنی سوسائٹی کو، ان کو پتہ ہے 2 بچے کا عذاب کیا نکلا ہے اس سوسائٹی میں۔ ہمارے جو لبرل سیکولر لوگ ہیں نا، دیسی لبرل، جن کا کام ہے صرف دم ہلانا، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی تحقیق وحقیق کچھ نہیں ہوتی، بس سوٹ ٹائی لگا کے انگلش سیکھ جاتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں بڑے محقق ہیں کیونکہ انہوں نے فلاں کتاب پڑھی ہوئی ہے گورے کی۔ دیکھو، تحقیق اللہ نے ہر شخص کو الگ صلاحیت دی ہے، صرف کتابیں پڑھنا اس سے انسان محقق نہیں بن جاتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ماحول کا اثر لیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں اثر نہیں لیتے، وہ اینالائز کرنا جانتے ہیں۔ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، لیکن میں نے بہت دفعہ کتاب پڑھی ہے کسی خاص ٹاپک پر، اور پوری کتاب پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کتاب کے مصنف نے 500 صفحے جس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے لگائے ہیں، اس کتاب پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ وہ دعویٰ کسی بھی طرح سے ثابت نہیں ہوتا۔ میں کبھی بھی کسی کی تحریر سے الحمدللہ متاثر نہیں ہوتا، کوشش یہ کرتا ہوں اس کو بالکل نیوٹرل ہو کے پڑھو اور ایک ایک لفظ کا تجزیہ کرو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ تحریر سے، کسی کی تقریر سے نا جذبات سے متاثر ہو کے قائل ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو۔ دیکھو، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے ان کے جو بھائی تھے نا، آئے تھے ابا کے پاس روتے ہوئے آئے تھے نا، تاکہ ابا ہمارے رونے سے متاثر ہو جائیں اور یقین کر لیں کہ ہم نے یوسف کو کنویں میں نہیں ڈالا۔ ابا متاثر ہوئے تھے؟ بولو کیا کہتے نہیں ہوئے؟ سولت لکم انفسکم امرا، ابا نے کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے؟ اصل میں تم نے خود سے کوئی چیز گڑھ لی ہے، تمہیں تو پہلے سے حسد تھی، جیلسی تھی، تم نے تو کرنا ہی یہی تھا۔ تو کبھی بھی کسی کے جذبات سے، کسی کے زبانی دعووں سے اور کتاب کے طول سے متاثر نہ ہوا کرو۔ یہ غیر مسلموں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ نسل روکنا ضروری ہے، آبادی دنیا میں بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے وسائل کم ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، زمین میں اسپیس نہیں ہے۔ میں کبھی بھی شروع سے ان چیزوں سے متاثر ہوا نہیں ہوں۔ ہمیشہ بھائی تحقیق کرو۔ پہلے بات تو ہمارے پاس مذہب کی گائیڈنس موجود ہے، مذہب کی تعلیمات موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ تو وہ جو غیر مسلم تھی نا، وہ لوگ جانتے ہیں کہ 1 یا 2 بچوں کے جو ہم نے نسلیں روکی ہیں اس سے کس قدر زندگی عذاب میں آ گئی ہے، ہماری ریلیشن ہی ختم ہو گئے۔ تو اس کو سمجھتی نہیں اسی، جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رکھو، فرماتے ہیں من لم یعرف الجاہلیہ، جس نے زمانے جاہلیت کو نہیں دیکھا، لم یعرف الاسلام، وہ اسلام کے حسن کو نہیں پہچانتا۔ حضرت عمر نے زمانے جاہلیت کو بھی دیکھا تھا جب بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور اسلام کا زمانہ بھی دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ واقعی اسلام نے ہمیں کس عذاب اور کس مصیبت سے اور کس بد تہذیبی سے نکالا ہے۔ تو خوب سمجھ لو، جو غیر مسلموں کے کلچر کے اندر گھس کے جس نے نہیں دیکھا نا، باہر سے بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو، ہاؤ آر یو، فائن، ایوری تھنگ از اوکے۔ یہ سب پہاڑوں پہ چڑھتے ہوئے بھی آپ کو 80 سال کے بوڑھے نظر آئیں گے، بہت زبردست لگے گا آپ کو۔ یار دیکھو، یہ ہے مہذب قوم، آرگنائز قوم۔ یہاں 80 سال کا بوڑھا بھی ایکسرسائز کر رہا ہے، اور ہماری قوم کو دیکھو 12 بجے تک پوستیوں کی طرح سو کے اٹھتے ہیں، کم بخت چلا نہیں جاتا ان سے۔ او بھائی، آپ کو جب آپ بصیرت کی آنکھوں سے دیکھو گے، آپ دیکھو گے 80 سال کا بوڑھا اکیلا پہاڑ پہ جا رہا ہے، اکیلا پہاڑ سے اترتا ہے، ایک کتا نیچے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ یار اس سے وہ بہتر ہے جو گھر کے اندر ہے، اس کو سنبھالنے والے لوگ تو موجود ہیں۔ اس بوڑھے پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیوں وہ 2 بچوں والی پالیسی پر عمل کیا؟ اس نے نکاح نہیں کیا، عیاشی میں زندگی گزار دی اس نے، اب فطرت اس سے انتقام لے رہی ہے۔ ترستے ہیں غیر مسلموں میں بوڑھے کہ آپ کسی کے پاس 5 منٹ بیٹھ کے 4-5 باتیں کر لو، ایسا لگتا ہے آج اس کی عید ہو گئی ہے، پیسے دے دے گا آپ کو۔ تو جس تباہی کو جو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے نا، آپ اسی تباہی کی طرف آج کا نوجوان جا رہا ہے، اس پہ دلائی بھی لگا رہا ہے۔ یار یہ مولوی ہمیں پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور مولوی ہمیں ایسی باتیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا بھائی۔ پورے خاندان اور پوری سوسائٹی یا پوری قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور کمال کی بات یہ، جب انسان کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں تو وہ تباہی کو بھی کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ کامیابی۔ جو تباہی نظر آ رہی ہوتی ہے نا، اس کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ میں امریکہ گیا نا، لوگ کہتے ہیں کیسا لگا، میں کہا باہر سے بہت اچھا لگا مجھے امریکہ،
گھروں کے اندر سے بالکل بھی اچھا نہیں ہے. گھر باہر سے جتنے اچھے ہیں, اندر مسلمانوں کے گھر تو بہت اچھے ہیں, غیر مسلموں کے گھر گھر ہی نہیں ہے میرے بھائی. صرف صفائی ستھرائی سے گھر تھوڑی بنتا ہے. لوگ کہتے ہیں اندر سے بھی ان کے گھر اتنے صاف, باہر سے بھی اتنے صاف. بھائی خالی دیواریں کو چمکا کے پوچھا لگا کے صاف کر دو, ڈیٹول سے دو تو کیا گھر بن جائے گا؟ وہ گھر تو افراد سے بنتا ہے. مسجدیں کیسے آباد ہوتی ہیں؟ نمازیوں سے ہوتی ہے نا. بچپن سے سنتے آئے ہیں نا, وہ ایک شعر ہے نا, مسجد تو بنا دی دم بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا, یعنی ہمارا دل پرانا پاپی تھا, برائیوں کا عادی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو مسجدیں کس سے آباد ہوتی ہیں؟ صرف رنگ و روغن سے؟ نمازیوں یا نمازیوں سے بھی. تو گھر کس سے آباد ہوتے ہیں میرے بھائی؟ فرنیچر سے. بے وقوف ہے جو کہتا ہے فرنیچر سے گھر, ورنہ فرنیچر کی دکان میں چلے جاؤ. پھر بھائی گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ انگریزوں کے اندر کے گھر دیکھیں, غیر مسلموں کے اندر کے گھر اتنے لگژری, واش روم میں ایسے خوبصورت نل کے اور ایسی صفائی, اور جاپان میں جو ہے نا واش روم کے طریقے اور ڈھکن خود ہی اوپر چلا جاتا ہے, آٹومیٹک سسٹم. اس سے متاثر ہے, انہوں نے اتنی ترقی کی, اور ہمارے یہاں ڈھکن کھولنا پڑتا ہے. بہت سے واش روموں میں ڈھکن ہی نہیں ہے, ڈھکن ہی نہیں ہے بہت. اور پھر آگے کے مسائل, نل کا کھولو پانی نہیں آ رہا, اور پھر کنڈی نہیں ہوتی بہت سے واش روموں میں. کنڈی اتنی ہلکی ہوتی ہے. ایک واش روم تھا پبلک ٹوائلٹ, جو بھی جاتا گنگناتا اندر بیٹھ کے, گانا گا رہا ہوتا. ایک آدمی بندہ باہر بیٹھا ہوا کہہ رہا یار یہ کوئی کیا ہے, کوئی ان کی مذہبی رسم ہے, جو بھی اندر جاتا ہے گانا گاتا ہے. تو جب اس کی باری آئی نا, اندر گیا دیکھا کنڈی نہیں ہے, تو وہ بھی گانا گانے لگا تاکہ میری آواز باہر جائے, پتہ چلے بھائی دروازہ نہیں کھولنا. ان چیزوں کو لوگ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی اگر صرف واش روموں کے اچھے ہونے سے, لگژری بستر ہونے سے, کمرے میں ایئر کنڈیشن ہونے سے کوئی گھر اگر پرسکون بن سکتا, تو پھر ہوٹلوں میں جا کے رہا کرو. گھر بنانے کی ضرورت بولو نہیں. جو 5 اسٹار ہوٹل ہے وہ اس سے زیادہ لگژری ہوتے ہیں. اتنی بڑی دھول ہم سے ہو رہی ہے کہ ہم ان گھروں کو دیکھ دیکھ کے اتنے خوبصورت بطخیں تیر رہی ہیں باہر, بہت زبردست ہے بھائی. لیکن یہ بہت اچھا جب ہے جب گھر کے اندر افراد ہوں, اور وہ افراد بھی آپس میں ریلیشن ہو, ورنہ بہت سارے مزدور بھی ایک اپارٹمنٹ میں سو جاتے ہیں, اس سے گھروں میں سکون پیدا نہیں ہوتا. دبئی میں جاؤ, کمپنی جب بلاتی ہے نا, بہت سارے مزدوروں کو ایک ایک اپارٹمنٹ دے دیتی ہے, کئی کئی مزدور اس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی وہ بھی گھر بن گئے. نہ نہ نہ, وہ گھر نہیں بنتے, کیونکہ ان مزدوروں کا آپس میں ریلیشن نہیں ہوتا. آپ کا کیوں نہیں ہوتا بھائی ریلیشن؟ دوستی ہوتی ہے, وسیم کو پتا ہے یہ غفار ہے, یہ ستار ہے, یہ انڈیا سے آیا, یہ بنگلہ دیش سے آیا, فلاں سے آیا, ریلیشن بھی انڈی والی بھی ہے, پھر بھی وہ گھر نہیں بنتا. اس مزدور کا دل چاہتا ہے فورن کہاں جائے, اپنے گھر جائے. کیوں نہیں بنتا؟ ریلیشن جو ہے بلڈ ریلیشن نہیں ہے, خونی رشتہ نہیں ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے, اسے سکون کے لیے ریلیشن چاہیے. اور کون سا ریلیشن؟ خون والا ریلیشن. وہ خون ریلیشن اپنی اولاد سے ہوتا ہے, بہن بھائیوں سے ہوتا ہے, خالہ چاچے ماموں سے ہوتا ہے. تو یہ ریلیشن جب بنے گا جب بچے پیدا ہوں گے. بچے کم ہوئے, ریلیشن اسی حساب سے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. تو یہ عذاب غیر مسلم بیچاروں پر دنیا میں اللہ نے نازل کر دیا ہے کفر کی وجہ سے. گائیڈنس نہیں ہے, اور تم اسی عذاب میں. اور ہمارا جو دیسی لبرل طبقہ ہے نا پاکستان اور انڈیا میں, وہ بھی اسی کو پروموٹ کر رہا ہے, اور وہ اپنی آنکھوں سے خود یہ عذاب دیکھنے. نسل روکنے کا جو سب سے پہلا عذاب آتا ہے نا, توکل اللہ چھین لیتے ہیں انسان سے. یہ خود بہت بڑا عذاب ہے. ہر وقت اپنی جیب پہ نظر, 4 بچے ہو گئے تو کھلاؤں گا کہاں سے, 5 ہو گئے تو کیا ہوتا ہے. جو انسان اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہوئے کنجوسی دکھائے, تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ تنگ. اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ لوگ مجھے کہتے ہیں اتنے بچے, اصل میں پیسہ بہت ہے. میں کہتا ہوں 10-12 سال پہلے میری زندگی اٹھا کے دیکھو, میں بائک پہ پھٹپٹی بائک پہ گھومتا تھا. اس وقت بھی میرے 11-12 کا اسکور تو اس وقت بھی تھا. یہ تو بعد میں پیسہ آنے کے بعد اسپیڈ ہلکی ہوئی ہے, اور پیسہ بھی حلال کا ہے, تجارت کا پیسہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہدیوں کا پیسہ لیا ہوا ہے انہوں نے. ہدیے کا بھی حلال کا ہوتا ہے, لیکن جائز پیسہ ہے. تو سو بھی ہم خوش سے الحمدللہ, چھو ماننے کے لیے نہیں کہہ رہا میں یہ بات نہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے جب نسل روکتا ہے انسان, دل کیا ہونے لگتا ہے اتنا, کیونکہ نسل روکنے کے پیچھے جو جذبہ تھا وہ کیا تھا؟ پیسہ بچانا. یہ خود اتنا بڑا عذاب ہے نا, یہ ایسا عذاب ہے نا جس کو پیسہ بچانا جس کی کھوپڑی میں گھس گیا نا, وہ کھرب پتی ہو کے بھی غریب ہے, کیونکہ دل کا غنا اس کو حاصل نہیں. کنجوس آدمی کو دیکھا ہے نا آپ نے, کیسا ہر وقت سڑا ہوا ہوتا ہے.